السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے عزیز، آج ہم کچھ غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہمارے عوام کے نزدیک کچھ ایسی غلط فہمیاں پل رہی ہیں اور جن کے بارے میں ان غلط فہمیوں کا کوئی مطلب و مقصد نہیں ہوتا۔ کوئی تو دیکھا دیکھی میں کرتا ہے، کوئی پرانی مثالیں دیتا ہے اور ان غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچیں اور نہ دیکھا دیکھی پہ جائیں، نہ پرانی مثالیں دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم سیکھیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں۔ تو آئیے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، غور سے سنیں اور عمل کریں۔ وہ اس طرح ہے جیسا کہ عوام میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے اور مشہور ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ کھانا کھاتے میں باتیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز ہے، بلکہ بالکل چپ رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ جو لوگ بالکل چپ ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو بالکل چپ رہنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن باتیں کرنا جائز ہے، مگر باتیں اچھی باتیں کی جائیں، کوئی بیہودہ باتیں یا ہنسی مسخری یہ چیزیں نہ ہوں۔ اچھی باتیں کریں، نماز و روزہ کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، آپس میں پیار و محبت، جو اپنے بھائی بہن ماں باپ میں بڑے ایسی باتیں کریں۔ غلط باتیں اس وقت میں بھی نہ کی جائیں اور نہ ہی بالکل چپ چاپ کھانا کھایا جائے۔ ایک تو یہ، اور دوسری، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے تو بچے کا لباس، اس کا بستر، چادر، سب کچھ لال رنگ کا تیار کیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے تک بچے کے ہاتھ میں چاقو یا چھری کا رکھنا لازم جانا جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت خرافات ہیں۔ ان تمام رسموں سے دور رہنا چاہیے۔ ان کی کوئی اصل نہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں، بلا وجہ کی یہ خرافاتیں ہیں۔ مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور بلکہ علم سیکھیں اور ان تمام خرافاتوں سے دور رہیں۔ اور ایک بات، کچھ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی بدھ کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے ان کے نزدیک، اس لیے کچھ لوگ اس دن سفر وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ بھی لوگوں کا غلط خیال ہے، غلط فہمی ہے۔ شریعت کے نزدیک کوئی بھی دن یا تاریخ منحوس نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ان تمام خرافات کی باتوں سے دور رہنا چاہیے، اپنی تمام غلط فہمیوں سے باہر آنا چاہیے، وہ کریں جو طریقہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ! جو آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں درس عطا فرمایا، جو ہم تک باتیں پہنچائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سیکھیں اور مکمل طریقے سے ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور مرنے کے بعد آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنے آقا کریم کی سچی محبت عطا فرمائے
ان کی تمام سنتوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.